جیسے اندھیری رات میں ایک کے بعد ایک اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح فتنے آئیں گے ایک کے بعد ایک، ایسا زمانہ بھی آئے گا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انعامات سے انسانوں کو نوازا ہے، بہت عظیم نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو نوازا ہے۔ اس کی عظمت کا اور جس کے فائدے کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اتنی عظیم نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے مہیا فرمائی ہے، اور نہ صرف اس کا اندازہ لگا پانا ناممکن ہو بلکہ اس کا گن پانا بھی ناممکن ہے۔ ہم شمار بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہم بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے عطا کی ہیں۔ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہیں تو وہ شمار نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی کسی مقام پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا کی تو ہم نے تم پر احسان کیا، اے مسلمانوں ہم نے تم کو یہ نعمت عطا کی تو ہم نے تم پر احسان کیا۔ لیکن پورے قرآن مجید میں دو مقامات ایسے ہیں اور دو چیزیں ایسی بھی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہم نے تم کو عطا کیا تو ہم نے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے ارشاد فرمایا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں ایک رسول بھیجا۔ اور دوسرے مقام پر جب اسلام دیا، ایمان دیا تو احسان جتایا، یعنی یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کے بعد احسان کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں اسلام دیا تو تم پر احسان کیا، ایمان دیا تو احسان کیا، رسول پاک کی بعثت فرمائی تو احسان کیا۔ اب غور طلب امر یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے، دنیا کا قاعدہ ہے کہ جو چیز جتنی عظمت والی، جتنی قیمتی ہو، اس کی حفاظت و صیانت اتنی ہی کی جاتی ہے۔ مثلا دنیا کا مال لے لیں، ایک الماری تیار ہوتی ہے، پھر اس میں ایک الگ سے لاکر بھی بنایا جاتا ہے، اس لاکر میں ایک لاک الگ سے، اس الماری کے دروازے میں ایک لاک الگ سے، پھر اس لاکر کے اندر تجوری میں مال، سونا چاندی اور دیگر جواہرات رکھے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیش قیمتی ہے، عظمت والی چیز ہے، بہت قیمتی ہے، انمول ہے، بہت ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہماری ضرورت کی چیز ہے۔ بچے، اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے، خود کی جان، اس کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ لیکن ہم اس چیز کی بات کرتے ہیں جو جان سے بھی زیادہ قیمتی، مال سے بھی زیادہ قیمتی، بچوں سے بھی زیادہ قیمتی، والدین سے بھی زیادہ قیمتی، یعنی کہ اسلام اور ایمان۔ رسول پاک کی بعثت اور ایمان اور اسلام، ان دونوں باتوں پر احسان جتانے کا مطلب کیا؟ اسلام اور ایمان یہ رسول پاک کی وجہ سے ہے۔ رسول پاک نہ ہوتے تو اسلام بھی نہیں ملتا، ایمان بھی نہیں ملتا۔ اسی لیے
دونوں ہی چیزوں پر احسان کا تذکرہ کیا گیا۔ سمجھنے والی بات یہاں پر یہ ہے کہ جن عظیم عظیم نعمتوں پر احسان نہ جتایا گیا اور ہم اس کو عظیم سمجھ بھی رہے ہیں اور وہ ہے بھی، اور ان چیزوں کی برباد نہ ہونے کی فکر بھی ہوتی ہے، تو پھر جن چیزوں پر احسان جتایا گیا وہ کتنی عظمت والی ہوگی اور وہ کتنی عظیم اور کتنی قیمتی ہوگی۔ تو ہمیں ان چیزوں کا جن پر احسان جتایا گیا حفاظت کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر ہے جن چیزوں پر احسان کا تذکرہ نہیں وہ عظیم بھی ہے اور ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہیں، تو جن چیزوں پر احسان کا تذکرہ ہے تو وہ بھی عظیم اور وہ تو اس سے بھی زیادہ عظیم ہوگی، تبھی تو احسان جتایا گیا کہ ہم نے تمہیں رسول دیا احسان کیا، اسلام دیا احسان کیا، ایمان دیا احسان کیا۔ ظاہر ہے اس کے مقابلے ان چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری زیادہ ہے۔ ہم نے جس حدیث پاک کی تلاوت کی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنوں کے واقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کرو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ ایسے فتنے ہوں گے جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے۔ کیا مطلب؟ جیسے اندھیری رات میں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اندھیرا ہوتا ہے، اسی طرح فتنے آئیں گے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، ایسا زمانہ بھی آئے گا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر۔ اتنے فتنے ہوں گے کہ ایمان بچانا بہت مشکل ہوگا۔ صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح کافر، یہ حال ہوگا۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں معمولی سی دنیاوی منفعت کے لیے، دنیاوی معمولی سے فائدے کے لیے اپنا متاع ایمان بیچ دے گا۔ ایسا فتنے کا زمانہ، تو ظاہر ہے ایسا فتنے کا زمانہ بھی آنا ہے اور وہ چل بھی رہا ہے۔ ہزار شکل ہمارے سامنے ایمان کو برباد کرنے والی موجود ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سینکڑوں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے ایمان کو برباد کرتی ہیں۔ ابھی ہم نے بتایا دو چیزیں ایسی جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا ہے، بے شمار نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے جس پر احسان اللہ نے نہیں جتایا، تو جس پر احسان جتایا گیا اس کا ہمیں حفاظت کا پورا حق ادا کرنا چاہیے۔ پھر حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب آدمی صبح کو مومن، شام کو کافر، شام کو مومن تو صبح کو کافر ہوگا۔ اسی بات کے پیش نظر ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ایمان اور عقیدے کے تعلق سے، کفر کے تعلق سے، ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان والا ہونے کے لیے کن کن عقائد کا حامل ہونا ضروری ہے اور کن کلمات سے کفر صادر ہوتا ہے، ذات باری تعالیٰ کے تعلق سے کیا عقائد ہونے چاہیے، اس کی صفات کے تعلق سے کیا عقائد ہونا چاہیے، رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تمام انبیاء کے تعلق سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وہ کون سے جملے ہیں جن سے کفر ہوتا ہے اور وہ کون سے جملے ہیں جن سے کفر نہیں ہوتا۔ ان ساری چیزوں کا علم مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے بیان میں ایمان کیا ہے اس پر گفتگو کریں گے، اور یہ سلسلہ جب تک اللہ چاہے گا دراز سے دراز تر ہوتا چلا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔